اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی طعنہ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والوں، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو اس منافق شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی جو اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ گئی۔ وہ ریاکار لوگ قیامت کے دن اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پا سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے یعنی بخل سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش ہوئی تو وہ باغ دگنے پھل لایا، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
تجری من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی کم عمر کمزور ہوں، پھر اس باغ کو گرم ہوا کا ایک بگولا پہنچے جس میں آگ ہو اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔